کتاب بھی تیری، مولوی بھی تیرا، شیخ بھی تیرا، مکتبہ بھی تیرا، سیاہی بھی تیری، چھاپنے والا بھی تو۔ شیخ قمی، عباس قمی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے تیرے باپ کو شہید کیا اور تیرے بھائی کو زخمی کیا، اور مجھے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے بھی یہ کوفے کے شیعہ مکر و فریب کر رہے ہیں اور آپ کی مدد سے دستبردار ہو جائیں گے، آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ ان کے خطوط ہیں جو میرے پاس ہیں، اور یہ مسلم کا خط ہے جس نے لکھا ہے اہل کوفہ میری بیعت پر متفق ہو گئے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے اگر آپ کی یہی رائے ہے اس سفر پہ آپ نے جانا ہی ہے، سنیے ذرا اگلے جملوں کو، تو اپنی اولاد اور اپنی خواتین کو یہی رہنے دیں، ساتھ نہ لے جائیں، اور اس دن کو یاد کریں جس دن عثمان کو قتل کیا گیا، اس کی عورتیں اور اس کے گھر والے اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتی رہی، کچھ نہ کر سکی۔ حسین میں ڈرتا ہوں کہیں تو بھی جائے گا، تیرے اہل بیت بھی ساتھ ہوں گے، کوفے کے شیعہ تجھے ماریں گے، تیری عورتیں تیرے کٹے ہوئے لاشے کو دیکھیں گی۔ کہتے ہیں حسین نے ابن عباس کی نصیحت کو قبول نہ کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کر چلے گئے، اور سنیے یہی کتاب شیخ عباس قمی کی، کہتے ہیں جب کربلا میں آپ پہنچے، آپ کی شہادت کا دن آیا، آپ نے اپنی خواتین اور بہنوں کی طرف دیکھا جو پریشانی کی حالت میں خیموں سے باہر آ رہی تھی اور شہیدوں کو دیکھ رہی تھی، اور فوراً کہنے لگے حضرت حسین ابن عباس پر اللہ رحم کرے۔ ابن عباس کی بات یاد آئی کہ اللہ اس کا بھلا کرے، اس نے مجھے اسی لیے روکا تھا کہ مجھے میری خواتین کے سامنے قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کو ایک ایک صحابی نے روکا۔ یہ تذکرۃ الاطہار ہمارے ہاتھ میں ہے، اس کا صفحہ 275 ہے۔ 275 پہ کہتے ہیں عبداللہ بن جعفر نے اپنے 2 بیٹوں کو خط دے کر روانہ کیا جس میں لکھا میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں آپ نہ جائیے، میرا خط آپ کو ملے تو واپس آ جائیں، مجھے خوف ہے جس طرف آپ جا رہے ہیں آپ اور آپ کے اہل بیت کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ کتاب بھی شیخ مفید کی، مولوی بھی تیرا، صفحہ 275۔ اور عبداللہ خود عمر بن سعید کے پاس گئے اور ان سے سوال کیا حضرت حسین کے نام امان نامہ لکھ دو۔ انہوں نے حضرت حسین کے نام امان لکھ کر دے دی، اور یہ خود عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں کو بھیجنے کے بعد آ کر آپ سے ملے اور اصرار کیا کہ نہ جاؤ۔ صفحہ 277 اسی کتاب کا، کہتے ہیں حضرت حسین حاجز سے کوفہ کی طرف چلے، عرب کے ایک چشمے پر پہنچے، عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ جب اس نے امام حسین کو دیکھا آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، اے فرزند رسول آپ کو کیا چیز ادھر لے آئی؟ سبحان اللہ، وہ عراق سے آ رہا تھا، عراق کے حالات دیکھ کر آ رہا تھا، اور پھر حسین سے پوچھتا ہے آپ کو کیا چیز یہاں لے آئی؟ وہ اندھا تھا، اس کو نہیں پتا تھا توحید شرک میں بدل گئی، سنت بدعت میں بدل گئی، زنا یزید نے عام کر دیا، شراب یزید نے عام کر دی، مسجدوں کے اندر گھوڑے بندنے شروع ہو گئے۔ جو ذاکر کہانی سناتے ہیں، اللہ کی قسم دنیا کے جھوٹوں میں سے بہت بڑا جھوٹ کربلا کی یہ کہانی ہے۔ اگر یہ سارا کچھ ہوا ہوتا، یزید نے اسلام کا رنگ یوں بدلا ہوتا، شہادت حسین پر 250 صحابہ زندہ موجود تھے، وہ اس کفر و شرک و بدعت کے طوفان کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لیتے؟ پوچھتا ہے نواسہ رسول، فرزند رسول آپ کو کیا چیز لے کر آئی؟ اس کو اپنے گھر ٹھہراتا ہے۔ آپ نے فرمایا معاویہ کے مرنے کی خبر تو تجھ تک پہنچ چکی ہے، اہل عراق نے مجھے خطوط لکھے ہیں اور دعوت دی ہے کہ آپ میرے پاس آ جائیں۔ کوئی سبب ذکر نہیں کفر اور شرک کا،
کوئی سبب نہیں حرام کاری اور بدکاری کا، زنا اور شراب کا نہیں۔ کوفیوں نے خط لکھ کر مجھے بلایا ہے تو یہ کہتے ہیں آپ ایسا نہ کریں، کوفے کی طرف نہ جائیں۔ وہ کوفے سے آ رہا تھا، کوفے کے حالات کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مسلم بن عقیل کا خط آپ کو مل جاتا ہے، ان کی شہادت کی اطلاع بھی آپ کو ہو جاتی ہے۔ حضرت حسین اپنا یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور سمجھیے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضاہ کا یہ سفر تمام شیعہ کتابوں کے مطابق آغاز کرتے ہیں 8 ذی الحجہ کو۔ مسلمان 8 ذی الحجہ کو کہاں جاتے ہیں جی؟ مینا میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر یہ معرکہ کربلا کفر اور اسلام کی جنگ ہوتی، اگر حسین نانا کا دین بچانے کے لیے نکلتے، ایک عام سی عقل سوچتی ہے تو حضرت حسین کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ حج کرتے، عرفہ کے اندر خطاب کرتے اور تمام مسلمان کو کہتے کہ نانا کا دین برباد ہو گیا، میرے بابا کا دین برباد ہو گیا، توحید بدل گئی، سنت بدل گئی، شراب عام ہو گئی، زنا عام ہو گئی، مسجدوں کی بے حرمتی ہونے لگی، پردہ ختم ہو گیا۔ یہ تمام باتیں بیان کر کے مسلمانوں کے، حاجیوں کے سارے لشکر کو لے کر نکلتے۔ اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، 8 ذی الحجہ کو لوگ حج کی طرف آ رہے ہیں، حضرت حسین تذکرۃ الاطہار کتاب الارشاد شیخ مفید کی، اور صفحہ نمبر اس کا 273 ہے، 273 پہ لکھتے ہیں کہ امام حسین مکہ سے عراق کی طرف اسی دن روانہ ہوئے، 8 ذی الحجہ کے دن۔ لوگ بیت اللہ کی طرف آ رہے تھے، حج کی طرف آ رہے تھے، اور حضرت حسین 8 ذی الحجہ کو کوفے کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ دوسرا حوالہ احسن المقال کا صفحہ 391 کے اوپر اسی بات کو نقل کرتے ہیں، سفر حج کے نام دے کر، ٹائٹل دے کر، کہ حضرت حسین خط لکھتے ہیں۔ یہ خط ہے حسین بن علی کا اپنے بھائیوں مومنین اور مسلمین کی طرف۔ مجھے مسلم بن عقیل کا خط مل گیا ہے جس میں تحریر ہے، تم لوگ ہماری نصرت کرنے، ہمارے دشمنوں سے ہمارا حق لینے میں متفق ہو گئے ہو، اور میں مکہ معظمہ سے منگل کے دن 8 ذی الحجہ کو تمہاری طرف آ رہا ہوں۔ بات سمجھ آتی ہے؟ جس طرح ہمیں سنایا جاتا ہے، اگر یہ مارکا کفر اور اسلام کا مارکا ہوتا، اس مارکے کے بعد اسلام زندہ ہوتا، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، تو پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا حج کرتے، حاجیوں کے مجمع سے خطاب کرتے اور پوری جماعت کو لے کر نکلتے۔ یہ تو کوفیوں کی سازش تھی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضا کو ان کے ساتھ وہی سلوک کرنے کے لیے جو علی اور حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ آئیے تذکرۃ الاطہار صفحہ 282 سے ایک اور بات سمجھیے، اور اس سے پہلے شریعت کے اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھیے۔ جب مجاہد کفار کے سامنے کھڑا ہو جائے، مارکہ جہاد برپا ہو جائے، اب یہاں سے اگر کوئی پشت موڑ کے بھاگے گا تو کیا مقام ہے اس کا؟ وہ اللہ کا غضب لے کر آئے گا، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا۔ جو میدان جنگ سے فرار ہو، جو میدان جہاد سے بھاگے، جو کفار کے ساتھ آمنا سامنا ہونے کے بعد بھاگے، وہ جنت لے کر نہیں آ رہا، رب کا عذاب لے کر آ رہا ہے۔ کیا خیال ہے مسلمانوں؟ اپنے ایمان اور غیرت اور حب آل رسول کو تھوڑا سا جگا کر یہ تو سوچو، کیا میدان جہاد سے نواسہ رسول واپس آئیں گے؟ کیا میدان جہاد سے علی کا بیٹا بھاگے گا؟ جس کی بہادری کی تم جو مثال پیش کرتے ہو، اجی تم نہیں سمجھتے ہمارے شیخ شیر خدا مشکل کشا حضرت علی کو؟ حضرت علی جب مرحب سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے، ان کے پاس تلوار تھی، انہوں نے مرحب کے سر پہ تلوار ماری، مرحب کا سر کٹ گیا۔ سر کٹتے ہوئے تلوار چلی، پہلی زمین کو کاٹ گئی، دوسری زمین کو کاٹ گئی، تیسری زمین کو کاٹ گئی، چوتھی زمین کو کاٹ گئی، پانچویں زمین کٹ گئی، چھٹی کٹ گئی۔ اب ڈر ہوا
کہیں یہ چلتی چلتی مشکل کشا کی تلوار بیل کے اس سینگ کو نہ کاٹ دے جس نے ایک سینگ پہ ساری زمین اٹھائی ہوئی ہے. جب تھک کے سینگ بدلتا ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے. اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, مشکل کشا کی تلوار چل رہی ہے, جبرائیل جاؤ اس کے نیچے پر بچھاؤ. جبرائیل بھی زبان حال سے کہتا ہوگا رب مروان واسطے میں ہی رہ گیا. اب اتنی لمبی تلوار جس نے 6 زمینوں کو کاٹا, تم نے اپنے اس کو امام باڑے میں رکھا ہوا تھا. یہ تلوار پڑی کہاں تھی؟ اتنی طاقتوں والے علی, اتنی قوت والے علی, اتنی قوت والے. ایک شیعہ مفسر لکھتا ہے ایک دن علی عمر اور ابو بکر سے ناراض ہو گئے, درہ اٹھایا اور زمین پہ مارا, مدینے میں زلزلہ آ گیا. ایک درہ پڑنے سے زمین پہ زلزلہ آ گیا. ابو بکر کے پاس دوڑتے ہوئے عمر آئے, کہا کیا ہوا, زلزلہ کیوں آیا؟ کہا علی ناراض ہے. بھاگے بھاگے کہ علی مدینہ الرسول برباد ہو جائے گا, اللہ کے لیے اس زلزلے کو روکو. علی نے دوبارہ درہ مارا, زمین پہ سکون آ گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها, یہ تفسیر ہے ماشاءاللہ. جس علی کی قوت کا تم یہ اندازہ بیان کرتے ہو کہ مرہم سامنے آیا, علی کے ہاتھ میں ڈھال نہیں تھی, سامنے خیبر کے قلعے کا دروازہ تھا, حضرت علی نے ہاتھ مارا, دروازے کو اپنے سامنے کر لیا. اس علی کا فرزند کافروں سے آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر کربلا کی لڑائی کفر اور اسلام کا مارکا ہے, پھر فرار کیوں ہونے کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یاد رکھنا جو جہاد سے فرار ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت لے کر نہیں آتا. دلیل کیا ہے؟ یہ صفحہ 282 شیخ مفید کی کتاب الارشاد. کہتے ہیں حضرت حسین کوفیوں کے سامنے آئے, ردا اوڑے ہوئے, جوتا پہنے ہوئے باہر آئے, اللہ کی حمد و ثنا کی. پھر فرمایا اے لوگو, میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک تمہارے خطوط, تمہارے قاصد میرے پاس نہیں پہنچے کہ ہمارے پاس آئیں. بے شک ہمارا امام اور پیشوا نہیں, شاید خدا آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت اور حق میں جمع کر دے. اگر تم اس وعدے پر قائم ہو میں آ گیا ہوں, عہدوں میں ساکھ کو اس طرح پورا کرو میں مطمئن ہو جاؤں, اور اگر تم یہ نہیں کرتے, تمہیں میرا آنا پسند نہیں, تو میں تم سے اسی جگہ واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے تمہارے پاس آیا تھا. ان کوفیوں نے حسین کو بلا کر غداری کی, اور اس غداری کا ذکر حضرت حسین یوں کرتے ہیں تم نے مجھے خطوط لکھ کر, ایلچی بھیج کر, قاصد بھیج کر بلایا. اب اگر میری مدد کرنے کا پروگرام تمہارا بدل گیا ہے تو میں وہاں لوٹ جاتا ہوں جہاں سے آیا تھا. میدان جنگ جہاد جب شروع ہو جائے مجاہد لوٹا نہیں کرتے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وارضہ, چند ہزار صحابہ, 1.5 لاکھ رومیوں سے مقابلہ, پشتوں سے پشتے ملا کر مقابلہ کیا. سورج غروب ہوا, 70,000 لاشیں کفار کی گری. صبح کو کافروں کو سامنے آنے کی جرت. اور یہاں تو اگر تم اس کو جہاد مانتے ہو, مارکہ حق اور باطل مانتے ہو, حسین خود کہتے ہیں تم نے مجھے بلایا, اور اگر تم اب میری مدد نہیں کرتے تو میں واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں آیا تھا. یہی قصہ حضرت حسین اسی کتاب کا شیخ مفید 298 صفحے پہ نقل کرتا ہے, اور احسن النقال کے 398 صفحے پر نقل کرتا ہے. یہ جہاد ہوتا تو حسین واپسی کی باتیں نہ کرتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ وارضہ 3 شرطیں پیش کرتے ہیں کوفیوں کے سامنے. 3 شرطیں, ذرا غور کیجئے ان 3 شرطوں پر. احسن المقال صفحہ 405 حضرت حسین کی یہ شرطیں. حضرت حسین کہتے ہیں عمر بن سعد کو پیغام بھیج کر کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. رات کے اندر ملاقات ہوتی ہے. حضرت حسین کو وہ قائل کر لیتے ہیں. پھر حضرت حسین کی 3 شرطیں لکھتے ہیں کہ جناب اے امیر, اللہ نے ہمارے حسین کے نزا کی آگ کو خاموش کر دیا, امت کے معاملے کی اصلاح ہوگی. حسین نے مجھ سے عہد کیا ہے کہ وہ اس طرف پلٹ جائیں گے جہاں سے آئے ہیں. پہلی شرط, مجھے وہاں جانے دو جہاں سے میں آیا ہوں. دوسری شرط,
مجھے کسی اسلامی بارڈر پر رہنے دو جہاں میں کفار سے جنگ اور جہاد کرتا رہوں۔ یزید کو کافر کہنے والوں، معاویہ کو کافر کہنے والوں، تمہارا امام معصوم